السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام کے عنوان سے آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 56 ہے۔ اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہر سیریل اپنی جگہ ایک تقریر ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک سیریل نہیں سنا تو کوئی کسی بھی سیریل کو دوسرے سیریل سے ریلیٹڈ نہیں کیا گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جو بات کریں گے وہ 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو بغض کے بارے میں بات کریں گے اور دوسرے عصبیت، اور اگر وقت لگا تو بزدلی۔ یہ 3 چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تباغضوا، کہ لوگوں بغض نہیں کیا کرو۔ بغض اور کینہ یہ دونوں تقریباً ملتے جلتے لفظ ہیں۔ بغض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کسی بات پر، اپنی ذاتی بات پر غصہ ہے۔ غصہ بھی 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو غصہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یا شریعت کی مخالفت کرتا ہے، یا گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر اگر غصہ ہے تو یہ غصہ بہت پیارا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے بغض رکھنا، بغض للہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ مدینے میں منافقین کا چیف تھا، بہت بڑا آدمی تھا، جس نے بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پوری زندگی بھر کی، لیکن مل کے کی۔ اندر ایک رہتا تھا، باہر ایک رہتا تھا۔ تو جب ان کے لڑکے جو تھے بڑے پکے مومن تھے، تو اس کا جب انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے نے یہ خواہش ظاہر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پڑھا دیں گے۔ لیکن پورے مدینے والوں کو معلوم تھا کہ یہ شخص اندر سے مسلمان ہے ہی نہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے جنازے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے سے کرتا جو ہے وہ تھام لیا۔ کہا اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیے، یہ بندہ جو ہے نا وہ رئیس المنافق ہے اور پوری زندگی اس نے ستایا ہے۔ ان کو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیں دعائے مغفرت کے لیے اور پوری زندگی بس ستایا، 1 منٹ میں بیڑا پار ہو جائے۔ تو وہ جو انہوں نے دشمنی دکھلائی، وہ دشمنی کیا ہے؟ وہ بغض للہ، ان کو اللہ کے واسطے بیر ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بھی ہے، جب یہ فرعون، قرآن مجید کی آیت ہے یہ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور چاروں طرف سے پانی آنے لگا، تو فرعون یہ سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو باتیں کہہ رہے تھے وہ سچ ہے۔ یہ تو پہلے سے وہ جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کرتا تھا۔ بہرحال جب پانی چاروں طرف سے آنے لگا تو جب پانی گلے کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں، قرآن کی آیت ہے کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مطلب یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا۔ تو جب یہ جملہ نکلا، آگے بھی کچھ بولنا چاہ رہا تھا تو جبریل امین علیہ السلام وہاں نیچے سے سمندر سے مٹی نکالے اور اس کے منہ میں ڈالے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور جملے بول دے اور اللہ کے رحمت جوش میں آ جائے اور یہ زندگی بھر موسیٰ علیہ السلام کو ستایا ہے اور منٹوں میں کیا ہو جائے، اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو وہ جبریل امین کی جو دشمنی ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے، تو وہ کوئی ان سے کیا تعلق ہے بھی لے لیں، لیکن جبریل امین علیہ السلام بغض للہ، کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو زندگی بھر ستایا، 1 منٹ میں اس کا بیڑا کیا ہو جائے گا، پار ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں بغض للہ، بغض للہ۔ ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ایک اچھی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے، ایک مومن کی شان ہے کہ جب وہ کسی کو اسلام کے خلاف دیکھتا ہے
چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر ہو، اس وقت اس کے دل میں جو غصہ آتا ہے، یہ غصہ بڑا محبوب ہے، اور اگر یہ نہیں آ رہا ہے تو بھی سمجھ جائیے کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ مثلا گھر کے لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، ہم سمجھا رہے ہیں ایک بات کی گناہ ہے، اس کے باوجود اس کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، اور آپ اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی اندر سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، وہ جو غلطی کر رہا ہے، ہم کو بھی اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ ہمارے ایمان میں بھی نقص پیدا ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ یہ اسلام کی دھجیاں اڑا رہا اور ہماری صحت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ جو بات میں نے کہی ایک بہت مشہور واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، صحیح حدیثوں میں ہے کہ ایک صاحب بہت اللہ والے تھے اپنے طور پر۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں اللہ والا ہونا، اور ایک ہوتا ہے اپنی نگاہ میں اللہ والا ہونا۔ اپنی نگاہ میں وہ بہت اللہ والے تھے، مطلب اتنا تھے کہ وہ مصلی چھوڑتے نہیں تھے، 24 گھنٹے مصلی پہ رہتے تھے۔ شہر میں بڑی برائیاں ہوئی، کیونکہ ہر نبی کے ماننے والوں کے زمانے میں یہ بات رہی ہے کہ برائی کو روکا جائے۔ آپ اپنے طور پر بڑے عابد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوسائٹی میں جو کرپشن ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تبلیغ کے کام کو کبھی نہیں چھوڑیں، اور ہمیشہ تبلیغ جو ہے ہوتی رہنی چاہیے۔ لوگ مانیں یا نہ مانیں وہ ان کا کام ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ بندہ ایک دم مست اللہ اللہ ہر وقت، وہ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا علاقہ کرپٹ ہو گیا۔ یہ حضرت اپنا مسلح چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا زیادہ ہو گیا کہ رب ذوالجلال کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور یہ پوری بستی کو زمین سے اٹھا اور اوپر سے جا کے پٹک دو، برباد ہو گیا، عذاب آ گیا۔ تو فرشتے نے کہا اللہ ایک بندہ تو اس میں مسلح ہی نہیں چھوڑتا ہے، کہا اس کو پہلے پٹکو، بقیہ کو بعد میں پٹکو۔ اور اس سے یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول فرمایا کہ کہا اس کو پہلے پٹکو، بقیہ شہر والوں کو، بقیہ بستی والوں کو بعد میں پٹکنا۔ اور جو لفظ استعمال کیا حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ ہمارے دین کی دھجیاں اڑتی رہیں، ولم یتغیر، اور اس کے چہرے کا رنگ تک نہیں بدلا۔ مطلب لوگ شرارتیں کرتے رہے، برائیاں ہوتی رہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت نیک بندہ بنا ہوا ہوں۔ اللہ نے کہا اس کو پہلے پٹکو۔ اس لیے جو ہے اسلام کی بنیادی پالیسی میں سے ہے کہ آدمی کو تبلیغ کبھی نہیں چھوڑنا ہے، اور برائی سے ہمیشہ۔ تو اس طرح کے جو بغض ہے ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے میں نے اتنی باتیں کر دی تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ ہم بغض کر رہے ہیں وہ بغض، وہ کینہ جو ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف میں لکھا ہے، مطلب ڈیفینیشن میں، کہ ایک آدمی کو جب غصہ آتا ہے کسی بات پر، اپنے ذاتی مسئلے پہ غصہ جب آتا ہے، وہ غصے کا بدلہ نہیں لے پاتا ہے، تو نہیں لے پاتا ہے تو دل میں ایک قسم کا کیا ہوتی ہے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام بغض ہے۔ اگر وہ بدلہ لے لینا تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی کے اندر کبھی غم ہوتا ہے، اگر وہ رو لیتا ہے نا تو ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو رونے بھی نہیں دیں گے تو وہ غم اور کیا ہوتا ہے، اس کو ڈپریس کرتا ہے۔ تو ایک آدمی کے اندر بدلے کی بھاونا پیدا ہوئی، لیکن وہ بدلہ نہیں لیا یا نہیں لے سکا۔ نہیں لیا تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں لے سکا مطلب قدرت نہیں تھی بدلہ لینے کی۔ اب اس کی بنیاد پر جو اس کے دل میں پیدا ہوئی بات، اسی کا نام کیا ہے، بغض ہے۔ اس کی پہچان کیسے معلوم ہو کہ صاحب جو ہے وہ یہ بغض ہے ہمارے اندر کی نہیں ہے؟ وہ جس کے بارے میں ہم کو غصہ آیا اور ہم بدلہ نہیں لے سکے، اس کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف پہنچی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا تجارت میں، اس وقت جب ہمارے دل میں خوشی ہوئی تو اس کا مطلب ہمارے اندر بغض موجود ہے۔ بولیں گے نہیں ہم کسی سے، لیکن ہم کو اندر سے کیا ہے، ایک خوشی محسوس ہوئی۔ وہ جو خوشی محسوس ہو رہی ہے وہ بغض کا ریئیکشن ہے۔ اب اگر ایسی کیفیت ہو گئی، ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر ارادے کے خوشی پیدا ہو جائے، اس کے بھی چانسز ہیں، ارادہ نہ کرے آدمی، بغیر ارادے کی بھی خوشی ہوئی تو بھی یہ پہچان ہے کہ ہمارے اندر اس بندے کے خلاف بغض موجود ہے۔ اب اس مسئلے کا حل یہ ہے، جو چاہ رہے ہیں کہ ہمارا دل صاف رہے، تو پھر ایسی شکل میں اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کریں۔ اگر دعا کرنے میں زبان
اس کے لیے نکلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغض کا مادہ کم ہوا. اور اگر کیونکہ جب اندر سے ہمارے ہوگا تو ہم اس کے لیے زبان ہی نہیں ہل پائے گی نا, بول ہی نہیں پائیں گے نا, اس کے حق میں دعا کر ہی نہیں پائیں گے ہم. تو لہذا دعا کرنا چاہیے اگر ایسا کبھی ہو جائے تو. ایک بات مذمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن, پیر جانتے ہیں منڈے, پیر کے دن اور جمعرات کے دن, یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ سارے لوگوں کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں, اور اللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں استغفار کیے رہتے ہیں تو تقریباً سب کے گناہ پروردگار عالم معاف کرتا ہے جمعرات کے دن اور پیر کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان دونوں دن روزہ رکھتے تھے. ہاں, ہفتے میں 2 دن آپ روزہ رکھتے تھے, کیونکہ یہ 2 دن کیا ہوتا تھا, نام اعمال پہنچایا جاتا تھا. تو چاہتے یہ تھے کہ ہمارا جب ریکارڈ پیش کیا جائے تو یہ کہا جائے کہ اللہ آپ کا بندہ روزے سے ہے. یعنی لاسٹ جو ایکٹیویٹیز لکھی جائے وہ کیا لکھی جائے کہ بندے کو روزے کی حالت میں چھوڑ کر کے آئے. بہت بڑی فضیلت ہے جمعرات, اور یہ تو ہم لوگوں کی عادت اب دین سے دوری کی ہو گئی, لہذا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے باتیں. تو ہم تو وہ سارے روزے رکھتے ہیں جو منع ہیں, یا جو ہیں ہی نہیں وہ سارے روزے رکھتے ہیں. معراج میں روزہ رکھتے ہیں, شعبان میں روزہ رکھتے ہیں, جن کے روزے کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے. تو صراحتاً حدیثوں سے ثابت ہے, بخاری میں, مسلم میں, سیاستہ میں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. بہرحال وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے. تو پروردگار عالم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے, یعنی اس وقت جب سب کے لیے دو اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے, پھر بھی 2 آدمیوں کو نہیں معاف کیا جاتا. ایک یہ ہے جس نے شرک کیا ہے, اس کے گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں, اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ بغض اور کینہ رکھتا ہے. ان کے بارے میں فرشتے سے کہتا ہے کہ یہ 2 جو جس کے بارے میں بغض رکھا ہے وہ اور یہ, ان کی فائل کو ڈیلے کرو, یہاں تک کہ یہ دونوں خود آپس میں بیٹھ کر کے مسئلے کو کیا کر لیں, حل کر لیں, یا وہ بغض اپنا کینہ ختم کر دیں. تو اتنی بڑی یہ مذمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے جوش میں آتی ہے, لیکن بغض اور کینہ کرنے والے کے لیے جوش میں نہیں آتی ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث میں بھی ایسے ہی الفاظ ملتے جلتے آئے ہوئے ہیں کہ 2 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی, اس میں سے ایک وہ ہے جو عداوت اور کینہ رکھتا ہے. لہذا یہ پہچان بھی بتائی اور مذمت بھی بتائی, اس سے بچنا چاہیے. دوسری چیز جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ عصبیت ہے. غور سے سنیے گا, یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے. ہمیشہ اس دنیا میں عصبیت رہی ہے. عصبیت کا مطلب ہوتا ہے, اگر میں آپ کو انگلش میں بتاؤں, کہ زبان کی بنیاد پر, قوم کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, ذات کی بنیاد پر, کلر کی بنیاد پر کسی آدمی سے پارشلٹی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا. مطلب ہم آپ کا سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ہماری برادری کے ہیں. یہ سپورٹ قطعی اسلام میں جائز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بہت زیادہ تھا. اتنا زیادہ تھا کہ جب مسلمہ جو نبوت کا دعویٰ کیا تو تھوڑے دن میں بڑے اس کے ماننے والے ہو گئے. اتنے ماننے والے ہو گئے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے, اس کے چند دن بعد آپ دنیا سے چلے گئے. اس نے خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نبی ہوں اور آپ بھی نبی ہیں. وہ لکھ رہا خط کہ میں بھی نبی ہوں, آپ بھی نبی ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ علاقے کو 50-50 بانٹ لیتے ہیں. آپ اس علاقے کے نبی ہو جائیں گے, میں اس علاقے کا نبی ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا. جو لے کر گیا تھا, جو میسنجر تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر میسنجر کو قتل کرنا جائز ہوتا تو پہلے تو اس بندے کو قتل کیا جاتا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لشکر تیار کیا کہ میں اگر اس دنیا میں رہوں یا میں دنیا سے چلا جاؤں, سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ مسلمہ سے نپٹنا ہے. بہرحال لمبی چوڑی بات ہے. جب مسلمہ کے لوگ پکڑے گئے, بڑی تعداد 20-25 ہزار آدمی اس وقت اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئے, مسلمہ کے ہاتھ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹائٹل رکھا کذاب. کیا رکھا؟ کذاب, جھوٹا.
اسی نام سے آج وہ تاریخ میں مشہور ہے مسیلمہ کذاب. لوگ سمجھتے اس کا نام ہے، حالانکہ نام نہیں ہے. کذاب اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو وہ کذاب کے نام سے کیا ہو گیا؟ فیمس ہو گیا. جب اس کے لوگ لائے گئے اور کچھ مسلمان تو مارا گیا اسی میں. اور اسی کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سجا، سین جیم عین اس کا نام تھا سجا. اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں. اور پھر یہ دونوں کا کنیکشن ہو گیا اور دونوں نے شادی کر لی. اب میاں بھی نبی اور بیوی بھی نبی، اور دونوں کو معلوم تھا ایک دوسرے کو، ہم بھی جھوٹے ہیں یہ بھی جھوٹا ہے. تو جب ان کی یہ بھی ماری گئی، اس میں وہ بھی مارا گیا جنگ میں. جب اس کے فالوورز کو پکڑا گیا، عصبیت آپ کو بتا رہا ہوں کہاں تک ہوتی ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یہ جھوٹا نبی ہے؟ تو ان کے فالوورز نے کہا کہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ہمارا جو نبی ہے یہ جھوٹا نمبر 1 ہے، یہ نبی نہیں ہے. لیکن قریش کے خاندان کا سچا نبی، لیکن ہمارے خاندان کا جھوٹا نبی، کیونکہ ہمارے خاندان کا لہذا وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. کہہ رہا ہے کہ ہمارے خاندان کا جھوٹا نبی قریش کے سچے نبی سے کیا ہے؟ افضل ہے. یہ ہوتی ہے عصبیت. آدمی اندھا ہوتا ہے عصبیت کو. اب دیکھیں پورے ہندوستان میں کیا ہوتا ہے. ابھی جب آپ کے مہاراشٹرا بیلگام کی جو لڑائی ہوتی ہے، کس چیز کی لڑائی ہے؟ کوئی تم مراٹھی ہو، ہم کرناٹک کے ہیں. ایسے کتنی بھارت میں لڑائیاں ہو رہی، پوری دنیا میں بنیاد ہی لڑائی کی عصبیت ہے. ایک لڑائی اور بھی وہ جو ایک بڑی بنیاد عصبیت ہے، کالے گورے کی. اتنا دنیا کوشش کرنے کے باوجود بھی اس سے نکل نہیں پا رہی ہے. آگے اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چیز مشہور تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن. یہ محاورہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو بابو، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، اپنا بھائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی گئی ایک مرتبہ کہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے سچا ہو چاہے جھوٹا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. لفظ یہی رہنے دو، محاورے کو چینج نہیں کریں گے. انصر اخاک ظالمن، ظالم کی مدد کرو مطلب اس کو ظلم نہیں کرنے دو، اس کو ظلم نہیں کرنے دو، یہ مطلب ہے. اور مظلوم کی خیر مدد دو. ٹھیک ہے، سبھی مثال کے طور پر محلے میں آپ کے بھائی سے لڑائی ہو رہی ہے، آپ پہنچے، اچانک بھائی سے لڑائی ہو رہی ہے، آپ پہنچتے ہی پہلے اپنے بھائی کی طرف سے سامنے والے کو مارنا شروع کریں گے. آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ غلطی کس کی ہے، یہ مطلب پہلے تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ یہی باتیں جو کہی جا رہی ہے انصر اخاک ظالمن اور مظلومن، ہمارا بھائی صحیح ہے ہمارا بھائی غلط ہے، یا ہماری بیوی محلے میں لڑ رہی ہے، ہمیشہ ہم اپنی بیوی کے سپورٹ میں ہیں. اچھا کیا ایسا نہیں ممکن ہے کہ ایک آدھ مرتبہ سامنے والی بھی صحیح ہو؟ ایک آدھ مرتبہ تو صحیح ہو سکتی، چلو آپ کی بیوی بڑی نیک ہے، 99% صحیح ہے، لیکن ایک مرتبہ تو غلط ہو سکتی ہے نا. اس کے باوجود ہم کو کس کا سپورٹ کرنا ہے؟ ہمیشہ اپنے لوگوں کا ہی سپورٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہیں بھیڑ میں جہاں مار ہوتی ہے، جہاں اب میں ایک بھی دن جا رہا تھا تو سرکل وہ جو قبر ایک ہے وہاں پر ایک ٹرک والے سے ذرا سے ٹچ ہو گئی ایک موٹر سائیکل. جمعہ کے لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، وہ ٹوپی والا تھا. اب جتنے، حالانکہ ٹرک والے کی غلطی نہیں تھی، میں پیچھے ہی تھا گاڑی میں، ٹرک والے کی کوئی غلطی نہیں تھی. جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ جمعہ نماز پڑھ کر کے سب اس ٹرک والے کو مار رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم نے ٹوپی والے کو ٹھوکا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب تم ٹوپی والے کہیں اکیلے پڑو گے تو تمہاری جان ہی لیں گے، وہ تمہاری جان ہی لیں گے. تو یہ عصبیت جو ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی کہ نصر قومہ علی غیر الحق، کہ اپنے قوم کی مدد کرنا جبکہ وہ ناحق ہو. ہاں اگر ایک آدمی حق پر ہے تو چاہے قوم کا ہو چاہے غیر قوم کا ہو، ٹھیک ہے، انصاف کی بات آ جائے، گھر کا معاملہ ہو برادری کا معاملہ ہو، نہیں صاحب ہم اپنے برادری کی طرف رہیں گے. برادری بات کوئی چیز ہی نہیں اسلام میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اندازہ کریں، قریشی خاندان کے ہیں، سید ہیں، اپنی پھوپھی داد، سگی پھوپھی داد بہن کی شادی حضرت زید سے کی، اور حضرت زید غلام تھے، قرشی ہیں، حضرت زینب قرشی ہیں یعنی قریشی ہیں،
جو اپنے شان کو بہت اونچی رکھتے تھے، اتنا رکھتے تھے کہ حج میں جب پوری دنیا آتی تھی نا تو یہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے. کہتے تھے یہ کیا رہ گیا ہے، اگر ساری دنیا وہاں جائے ہم بھی جائیں تو قریش میں دوسرے میں فرق کیا رہ گیا، ہم عرفہ کے میدان نہیں جائیں گے، اور یہ ہمارا امتیاز ہے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضد میں کیا فرمایا، الحج عرفہ، کہ حج تو جانا ہی اصل عرفہ کے میدان میں، عرفہ ہی نہیں گئے تو حج نہیں ہوگا. اسی بنیاد پر آپ نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج تو عرفے میں جانے کا نام ہے. تو اتنی زیادہ عصبیت ہوتی ہے، تو اس عصبیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں، اگر میں اس پر کئی گھنٹے آپ سے بات کروں مثالیں دے کر کے، تو ایک جگہ حتیٰ کہ آپ کو بتایا چندہ جو لوگ دیتے ہیں، نہیں صاحب یہ ہماری برادری کا مدرسہ ہے، ہم پیسہ وہاں دیں گے، وہ برادری والوں سے وہ ثواب بھی لینا ہے. بھائی آپ چندہ دیں نہ دیں، یہ مسجد نہیں صاحب ہماری برادری کی مسجد بن رہی ہے، اس مسجد میں ہم مدد نہیں کریں گے. آپ یہ نہیں کریں، آپ کے علاقے کی مسجد آپ کا زیادہ حق ہے، لیکن برادری کی بنیاد پر مسجد کی مدد کی جائے ایک دم غلط ہے. برادری کی بنیاد پر چندہ دیا جائے، برادری کی بنیاد پر کسی کی ہیلپ کی جائے تو برادری سے ثواب بھی لینا ہے، ثواب کسی دوسرے سے نہیں ملنا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر کے فرمایا کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ یہ جو برادری واد ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر جائے. کہاں گر جائے؟ کنویں میں گر جائے، اور آدمی کنویں کی اونٹ کی دم بہت چھوٹی ہوتی ہے، بدن تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن دم اس کے مقابلے میں اس کی بہت چھوٹی ہوتی ہے. تو ایک آدمی اس کی دم پکڑ کر کے اونٹ کو نکالنا چاہ رہا ہے. عصبیت اتنی بری چیز ہے کہ آپ اگر گھس گئی کسی کے اندر تو گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ آپ اونٹ کو نکالنا چاہ رہے ہیں لیکن دم پکڑ کر نکالنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مثال دے کر کمل بات سمجھائی. لہذا دین کے نام پر عصبیت، جیسے میں نے شروع میں بتایا، دین کے نام پر عصبیت تو بہت بہترین چیز ہے، عصبیت ہونی چاہیے. ہم کیوں آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ صاحب اسلام کا معاملہ